بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ کا وہ معرکہ ہے جس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر ظاہری نقصان اٹھانا پڑا، مگر در حقیقت یہ جنگ امت کی اخلاقی، فکری اور روحانی تربیت کا ذریعہ بنی۔ یہ معرکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فتح صرف تعداد اور اسلحے سے نہیں بلکہ اطاعت، نظم، صبر اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس جنگ پر براہ راست گفتگو کی گئی تاکہ امت قیامت تک اس سے سبق حاصل کرے۔ جبل احد مدینہ کے شمال میں واقع ایک عظیم پہاڑی سلسلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ محبت صرف ظاہری نہیں بلکہ یہاں اطاعت کی آزمائش ہوئی، یہاں قربانیاں دی گئیں، یہاں امت کو تربیت دی گئی۔ غزوہ بدر قریش کے لیے صرف فوجی شکست نہیں تھی بلکہ ان کی سیاسی ساکھ تباہ ہو گئی، ان کے بڑے سردار مارے گئے، عرب قبائل میں ان کا رعب ختم ہو گیا۔ مکہ میں کیفیت، ہر گھر میں ماتم، ہر زبان پر بدلہ، ہر مجلس میں جنگ کی بات۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ابو سفیان کی قیادت میں بدر کے تجارتی قافلے کا پورا منافع جنگ کے لیے وقف، 3000 جنگجو، 700 زرہیں، 200 گھوڑے، ماہر تیر انداز اور تجربہ کار سپاہی، عورتوں کو ساتھ لانے کا مقصد، جذبات بھڑکانا، شکست کی صورت میں مردوں کو شرمندہ کرنا، اشعار کے ذریعے نفسیاتی جنگ۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ قریش جنگ وجود لڑنے آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فیصلہ مسلط نہیں کیا بلکہ صحابہ کو جمع کیا، ہر رائے کو سنا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلامی قیادت آمریت نہیں بلکہ مشاورت پر قائم ہوتی ہے۔ دو بڑی آراء، مدینہ میں رہ کر دفاع، گلیاں تنگ، عورتیں اور بچے محفوظ، دشمن کو گھروں سے روکا جا سکتا تھا۔ کھلے میدان میں مقابلہ، نوجوانوں کا جوش، اسلام کی قوت کا اظہار۔ آخر کار اکثریت کی رائے قبول کی گئی۔ عبداللہ بن ابی، ظاہری طور پر مسلمان، باطنی طور پر دشمن، جب فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف ہوا تو 300 افراد لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے نتائج، مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی مگر صفیں خالص ہو گئیں۔ قرآن کہتا ہے تاکہ اللہ مومنوں کو منافقوں سے الگ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی قوت، جغرافیہ، گھڑ سواروں کی خطرناکی سب کو سامنے رکھ کر منصوبہ بنایا۔ تیر اندازوں کا مورچہ، دشمن کے عقب پر نظر، گھڑ سواروں کا راستہ بند، پورے لشکر کا تحفظ۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک حکم پر عمل رہا فتح، جب حکم ٹوٹا آزمائش۔ مسلمان کم تعداد میں مگر مضبوط ایمان کے ساتھ۔ نمایاں مناظر، حضرت حمزہ دشمن کو چیرتے جا رہے ہیں، حضرت علی کی تلوار بجلی بن کر گرتی ہے، قریش کے جھنڈے بار بار گرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتوں کی مدد بھی شامل تھی۔ مال غنیمت کی جھلک، کچھ دلوں میں دنیا کی رغبت، حکم کو وقتی سمجھ لیا گیا۔ یہ نافرمانی اجتماعی تھی، نیت میں بدی نہیں تھی مگر اثر بہت بڑا ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے نیک نیت نافرمانی بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ خالد بن ولید، ماہر جنگجو، موقع شناس، فوری فیصلہ کرنے والے، درہ خالی دیکھا تو عقب سے حملہ، مسلمانوں میں افراتفری۔ یہ لمحہ تاریخ کا رخ موڑ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ خبر دل دہلا دینے والی تھی۔ کچھ لوگ بیٹھ گئے، تلوار رکھ دی، مگر کچھ نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے
تو رب تو زندہ ہے، یہی اصل ایمان تھا۔ زخموں کے باوجود میدان نہیں چھوڑا، حوصلہ نہیں ٹوٹا، بددعا نہیں دی، فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ یہ جملہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تفسیر ہے۔ حضرت عمارہ تلوار، ڈھال، تیر سب سے دفاع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جدھر دیکھتا عمارہ کو اپنے سامنے پاتا۔ یہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گہرا زخم مگر صبر کی اعلیٰ مثال۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے قربانی دین کی قیمت ہے۔ سورت آل عمران میں غلطیوں کی نشاندہی، مومنوں کی تسلی، مستقبل کی رہنمائی۔ فرمایا، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اطاعت اجتماعی کامیابی کی شرط ہے، قیادت کی نافرمانی پوری امت کو متاثر کرتی ہے۔ آزمائش ایمان کو نکھارتی ہے، دنیا کی معمولی رغبت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ شکست کے بعد بھی مایوسی حرام ہے، اللہ مومنوں کو تربیت کے مراحل سے گزارتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔